الحمد للہ وکفا والسلام علی سید المرسلین حبیبہ الکریم وآلہ واصحابہ الاجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید باللسان نبی الامین الکریم الرحیف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال اللہ تبارک و تعالی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا مولانا محمد وآله وصحبه وعلى بيته وترته اجمعين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ امن نوالہ کا شکر ہے جس نے آج مجھے اور آپ کو شادی کے مبارک موقع پہ اپنے حبیب طبیب دو جہان سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ روح فدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت بعظمت بارونق بزم میں حاضر ہونے کی توفیق سعید بخشی اللہ پاک اپنے نبی کی نعلین مقدس و زلف عنبری کے صدقے آج کی اس بابرکت بزم کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور جس بچی اور بچے کا نکاح ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عمل میں زندگی میں حال میں اولاد میں حیات میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو عاشق رسول اور ہمارے گھروں میں دینی ماحول عطا فرمائے اور خدا زندگی میں ہر بار نبی کے پیارے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے آل خانہ گھر والوں کو میں دل کی گہرائیوں سے محبت بھرا سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے آپ حضرات کو توفیق بخشی اور آپ نے اپنے بزرگان دین مرشدان عظام کے دل کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی جو نیت تھی وہ آج بھر لائی اور آپ نے اپنے گھر میں خوشی کے موقع پہ جہاں دنیا کے ترانے گائے جاتے ہیں وہاں اپنے عظیم الشان ایک بزم کا انعقاد کر کے محبوب کے ترانے سنے اور گائے ہیں۔ قیامت کے دن یہ ضرور ہمیں کام آئے گا۔ آئیے کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور مجھے 15 منٹ کا وقفہ دیا گیا ہے، وہاں پہ مکمل کرنا ہے گفتگو، اس لیے میں اسپیڈ سے چلوں گا اور جو بات آپ تک پہنچانی ہے وہ اس دور کے حالات ہیں، ہماری لائف کس طرح گزر رہی ہے، ہمیں کیسے زندگی گزارنا چاہیے، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا ملجانا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے کیا چیز لوح قلم تیرے ہیں۔ بات تو وہ بڑی کہہ گئے، اس پہ اگر گفتگو ہو تو کئی گھنٹوں ہو جائے، لیکن عزیزوں میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن پاک کی مشہور اور ایک معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ نے فرمایا کہ عبادت کر اپنے رب کی جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بندگی پوجا عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھے اخلاق سے پیش آ۔ آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے گاؤں اور یہ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ یوا پیڑھی میں لوگ ماں باپ کی قدر تک بھول گئے، ان کا کہا نہیں مانتے اور ماں باپ پریشان حال نظر آتے ہیں۔ بجائے دعا کے مولانا چاند صاحب نے ایک بڑا اچھا کلام پڑھا تھا جس میں کہا تھا خوش نصیب وہ بیٹا ہے جو اپنی پسینے کی کمائی کما کر اپنے ماں باپ کو مدینہ بھیجتا ہے، لیکن یہ ہوگا کب؟ جب آپ اپنے گھروں میں
یہ نہیں آپ دیکھیں آج سے 50-30 سال پہلے ہمارے اور تمہارے کرم نواز آقا اور آل رسول سیدنا و مرشدنا شاہ محبوب شاہ جیلانی جو اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کر کے یہاں آیا کرتے تھے، ڈھانی ڈھانی گھر گھوما کرتے تھے، تم کہو گے کیا دنیا کی دولت اکٹھا کرنے کے لیے یا مریدی بڑھانے کے لیے دنیا ہزارہا باتیں کرے؟ میرے دل نے آج کا بندے انہیں نہ دنیا کی دولت کی لالچ تھی، یہ وہ اللہ کے مقدس اور پیارے ولی اور دوست ہیں، اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ پتھر کو ٹھوکر ماریں تو سونا بن جائے۔ پھر کہا یہ گھر گھر گھومنا اور غریب کے گھر جانا، مسکین کو سینے سے لگانا، امیر کو بھی اپنا غریب کو بھی اپنا بنانا، اور 30 سال قبل کیا حال اور اب کیا ماحول ہے۔ تو آج بات سمجھ میں آئی، جہاں جہاں ان کے قدم لگے تھے انہی کی امید یہ تمنا تھی کہ مولا ایک وہ دن آئے، آج تو ہم پیدل چل کے جاتے ہیں، کل وہ دن آئے ان کی نسلوں میں ایسے جوان پیدا ہو کہ خوشی کے موقع پہ غمی کے موقع پہ نانا محمد کی بزم سجائے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محبوبی۔ ماں باپ بڑی انمول نعمت ہیں، اولاد کے لیے اگر کوئی سمجھے تو، اور پھر ہمارا معاشرہ غریب مسکین کا آج کوئی نہیں، بدوا کا کوئی حال تک نہیں پوچھتا، امیر ہے اس کے لیے سب کچھ ہے، غریب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی خاک، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ 3 سے 4 مرتبہ کا عرض کیا رسول اللہ یہ کون مجرم ہے، یہ کون گنہگار ہے جس کی بربادی کی دعا خدا کا وہ حبیب کرے جس کی زبان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اے محبوب زبان تمہاری ہے، کلام اللہ کا ہے۔ وہ نبی فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو جائے۔ عرض کیا آقا یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، وہ جوان تھا، اس کے گھر میں نئی نویری دلہن آئی تھی، اس کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اس کے گھر میں بڑھیا مہارا کرتی تھی، اس نے خدمت کی طرف دھیان نہ دیا، وہ پکار پکار کر کہا کرتی تھی میرے لال لوٹ کے آ، مجھے تیری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن یہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج و زکات، اس کی نیکیاں قیامت کے دن کام نہ آئے گی۔ جو نیکیاں کرنے کے بعد ماں کا دل دکھاتا ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ اور قرآن میں ماں کو تو کہہ کے بلانا بھی منع ہے۔ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا، برکتیں آنا بند ہو گئی، محبتوں کے دروازے بند ہو گئے، اور چین نہیں، سکون نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا۔ وقت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوان ہیں، مالدار ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، مالدار ہیں، مال پانی کی طرح راہ خدا میں بہتے ہیں، اور جب راہ خدا میں جان دینے کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے نکل کر جاتے ہیں۔ ایک دن اجل آنی ہے میرے دوستو، ان کا بھی وقت آیا، جوان ہے، گھر میں نئی دلہن ہے، بیوی ہے، سب کچھ ہے، موت قریب آئی، سکرات کی تکلیف نے جھنجھوڑ کر کے، تکلیف اتنی شدت اور بھینکر تھی، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ان کی بیوی نے سندیش بھیجا کہ اے اللہ کے نبی وہ تیرا چاہنے والا جوان جو تن من دھن سے دین پہ قربان ہوا کرتا تھا، ماں نمازیں بھی پڑھا کرتا، روزے بھی رکھا کرتا تھا، آج تکلیف میں بلبلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور موت کے قریب آ پہنچا ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، زبان نہیں کھل رہی ہے کہ وہ آخری وقت کلمہ پڑھ کر کے جائے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت بلال کو بھیجا، ہمارے باہر سے تشریف لائے مہمان
نے ابھی کہا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ایک نعتیہ کلام میں کیا تھا۔ نبی تو وہ نبی ہے جنہوں نے کالے بلال کو سینے سے لگا کے سب سے پہلے، حتیٰ کہ نبیوں سے پہلے، ارے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ سے پہلے بلال کو جنت میں جانے کی سٹی دے دی محمد مصطفیٰ۔ تو یہ معمولی یہاں بیٹھنا یہ بیکار نہیں جائے گا آپ کا۔ حضرت بلال وہاں پہنچے، عمار بن یاسر بھی پہنچے، دیکھا حضور علیہ السلام نے فرمایا وہاں جا کے تم کلمے کی تلقین کرنا، کا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، القمہ کلمہ پڑھو میرے دوست، کلمہ پڑھو۔ زبان کھلتی نہیں ہے، پڑھیں تو پڑھیں کیا؟ لوٹ کے حضرت بلال آئے، عرض کی یا رسول اللہ، زبان سے کلمے ہلتی نہیں اور پڑھنے کی توفیق نہیں، گویا کہ ان کی زبان کو کسی نے بند دیا ہے، لوگ لگ گیا۔ بھائی لوگ لگ جائے تو کوئی چیز کھلتی ہے چابی کے بغیر؟ اور بزرگ پیچھے بیٹھے ہیں، وہ تھوڑی توجہ دیں، وقت میں آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، مجھے جو آپ تک بات پہنچانی ہے اور اتنی دیر آپ جاگے جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد کی بات پہنچانا۔ اور یہ جو آپ بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمیں بھی ایک دن اس جہاں چھوڑ کے جانا ہے، آپ اپنی ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں اور باپ کتنی اونچی نعمت ہے یہ تو دیکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کلمہ نہیں پڑھتا، عرض کیا کہ مجھے ڈر ہے میرے ساتھ رہنے والا، میرے ساتھ نمازیں پڑھنے والا کہیں دنیا سے ایسے نہ چلا جائے کہ اس کی زبان پہ کلمہ نہ آئے، روح نکل جائے۔ آقا کرم کیجئے، میرے آقا نے فرمایا بلال چلے جائیے، دیکھیے کیا ان کی ماں اور باپ زندہ ہیں؟ خبر لے کے آئے کہ باپ تو انتقال کر گئے، ماں زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ماں سے کہیے آپ چل کے آئیں یا حضور تیرے گھر پہ آئیں؟ بولے سبحان اللہ۔ امتی کی بھلائی کے لیے، یا بھائی بھائی کی بھلائی کے لیے نہیں نکلتا۔ ماں جھونپڑی میں بے سہارا ہے، ایئر کنڈیشنر میں جلسے کر رہا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں چومنے تقید کے دن نہیں جاتا اور کہتا ہے میں حاجی بن کے آیا۔ ارے وہ بچہ، وہ لڑکا کعبے کا گلا پکڑ کے اللہ اللہ کرتا ہوا مر جائے، اگر اس کی ماں ناراض ہے اور اس سے دنیا میں خوش نہ ہوئی تو یہ کعبے میں بھی مر جائے تو خدا اسے جنت نہیں دے گا۔ کہاں کی بات ہے نمازیں روزے حج زکات، دل دکھائے ہیں ماں کا اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 80 سے 90 سال کی عورت ہے، عرض کی میرے ماں باپ نبی پہ قربان، میرے نبی نے بلایا ہے، آقا آپ نہ آئے میں چل کے آؤں گی۔ بارگاہ مصطفیٰ میں آئی، عرض کیا آقا حکم کا تیرا بیٹا تڑپ رہا ہے، زبان کھلتی نہیں، اس کی زندگی کے حالات بتا، وہ کیا کرتا تھا؟ عرض کیا آقا نماز پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، مال رائے خدا میں خرچ کرتا تھا، بڑی نیکیاں کرتا تھا۔ کہا اتنی نیکیاں کرے اور یہ حالت ہو جائے، ذرا یہ بتا وہ تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا؟ بڑا پوائنٹ اونچا ہے، جوان میری مائیں بہنیں بزرگ سب سن لیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ سب کچھ کرتا تھا لیکن میں اس سے خوش نہیں۔ کہا کیوں؟ تو ماں ہے راضی کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ وہ اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ اونچی سمجھتا تھا، بیوی کا کہاں مانا کرتا تھا، وہ جو کہتی کر لیتا، میں بلاتی میرے قریب نہیں آتا، میری بات نہیں مانتا، میری ممتا روٹھ گئی۔ نبی پاک نے فرمایا بلال اٹھ، لکڑیاں جمع کر، میں اس کو زندہ جلاؤں گا۔ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، کہا نبی میں نے اپنی چھاتی کا دودھ، جو دودھ نہیں وہ خون ہوا کرتا ہے، وہ میرے جوان کو پلایا ہے، میں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں سے رکھا ہے، بڑی تکلیفوں سے اٹھایا ہے، پھر اسے پالا ہے، اتنی تکلیفیں آئی ہے، میں کیسے دیکھوں گی میری نظروں کے سامنے میرے لال کو جلایا جائے؟ کہا اللہ کی بندی سن، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ ارے تو تیرے بیٹے کو دنیا کی آگ میں جلنا گوارا نہیں کرتی تو یہ نماز محمد کے پیچھے پڑتا تھا، میں کب چاہوں گا کہ یہ دوزخ کی آگ میں جلے؟ ارے وہ عذاب بڑا ہے، دنیا کی تکلیف کمزور ہے۔ اس وقت ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے، عرض کی آقا میں نے میرے لال کو آج بھی معاف کیا، قیامت کے دن تک معاف کیا۔ نبی مکرم نے فرمایا بلال جائیے کلمہ پڑھائیے، ماں نے معاف کیا، ادھر صحابی نے کلمہ پڑھا، روح نکل گئی، خدا کو پیارے ہو گئے۔ اپنایا قبرستان پہ کھڑے ہوئے نبی، بات اب آ رہی ہے، کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے اعلان کیا یا معاشر المہاجرین والانصار
اے میرے مہاجر و انصار صحابہ کی جماعتیں سنو، دنیا میں جو بچہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے اونچی سمجھتا ہے، بیوی کی بات آگے لے کر ماں کو ڈانٹتا رہتا ہے، اس کا حشر برا ہوگا۔ ارے اس کی نماز روزے حج زکات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، جس کی ماں دنیا میں ناراض ہے۔ اب آپ سوچئے ہمارا حال کیا ہے؟ ماں باپ کو کبھی راضی کیا؟ اور پھر غریبوں کا حال بھی یہی ہے۔ ماں کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیاری حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا ایک حاجی صاحب 3 لاکھ روپے خرچ کر کے حج جاتا ہے۔ میں نے پوچھا مولانا صاحب کس سال کا؟ 50 حاجی گئے واپس آئے۔ میں نے کہا حج صاحب حج کر کے الحمدللہ کر کے قبول ہوئی؟ قبول ہوئی یا نہ ہوئی اللہ جانے، اس کا رسول جانے، میں تو ارکان حج پورا کر کے آ گیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وہ وہاں جا کے آیا، قبول ہوئی نہ ہوئی خدا اس کا رسول بہتر جانے، لیکن ایک وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بچہ ایک بیٹا صبح کو اٹھ کر محبت کی نگاہ سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے، ماں سمجھ کر باپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے، باپ سمجھ کر، تو اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی نعمت پھر فرمایا تمہاری ماں کے قدموں میں جنت ہے، جنت گھر میں ہے، آپ وہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستوں ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اور یہ آخری بات، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کے دربار میں ہندوستان کے راجہ خواجہ خواجگان نے 40 دن نکالے تھے۔ داتا صاحب رحمت اللہ، جو لاہور میں جن کا مزار، داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہے نا آپ نے؟ بڑے اونچے پائے کے بزرگ ہیں، اور لاہور میں وہ آئے تو اللہ کے نبی کے دین کے ڈنکے بجائے۔ ہندوستان کے مہاراجہ شہنشاہ ہند، ہم غریبوں کے آقا خواجہ خواجگان وہاں 40 دن رہے ان کے در پہ۔ کتنے بڑے بزرگ ہوں گے آپ بتائیے؟ بڑے ہوں گے تب نا، ارے بڑوں کی بارگاہ میں بڑے جایا کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب جس کے در پہ ارے جھولی پھیلا کر بیٹھ جائیں اور کہیں کرم کی نگاہ کر، کچھ کمیاں ہیں، کچھ جھولی خالی ہے، نواز دے، وہ کمیاں دنیاوی نہیں، انہیں مقام معرفت میں، منزل معرفت میں، وہ منزل معرفت کی سب سے اونچی منزل پہ پہنچنا چاہتے تھے، تو انہیں اشارہ ہوا اے خواجہ ہندوستان کا راجہ تو بن گیا لیکن اس پرجا کی حفاظت کرنی ہے، اور جو تیرے در پہ آئے مردہ دل تو زندہ کر کے بھیج دے۔ یہ اگر پاور چاہیے تو تجھے علی حجویری کے در پہ جانا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 40 سال تک جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے رہے علی حجویری، تڑپتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ ایک دن سارا گاؤں سو گیا، رات کی تاریکی تھی، ماں کھانا کھا کے نماز پڑھ کے چارپائی پہ آرام کر رہی تھی۔ علی حجویری 8 دن میں ایک بار آتے، مہینے میں آتے، پھر چلے جاتے۔ اتنے سال گزر گئے، ایک دن آتے ماں کے قدموں کو پکڑ لیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ ماں نے کہا او میرے لال روتا کیوں ہے؟ کہا امی جان اس لیے روتا ہوں کہ 40 سال کی محنت کام نہ آئی۔ 4 مہینے کھیتی کرتے ہو، اگر فصل برباد ہو جائے تو کتنا ہوتا ہے؟ 40 دن پہاڑوں میں عبادت کی تھا بیٹے، کیا نیت تھی، کیا تمنا تھی؟ کہ راتوں کو اس لیے روتا تھا، اس لیے تڑپتا تھا، تجھے چھوڑ کے جنگلوں میں اس لیے جاتا تھا کہ ایک نیت، ایک تمنا تھی، مولا میں کھلی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ کا دیدار کروں۔ آپ سن رہے ہیں بات؟ ماں کیا چیز ہے یہ دیکھیں۔ کہا بیٹے 40 سال تو نے گزار دیے؟ کہا 40 سال کی تیری محنت ایک طرف، تیری ماں کی ایک رات کی محنت ایک طرف۔ کہا بیٹا چین کی نیند سو جا، فکر نہ کر۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آئے، مال اور متاع اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، نبی کے دیدار کے لیے۔ کہا بیٹا چین کی نیند سو جا، 40 سال تجھے دیے، ایک رات سفید بالوں والی بڑھیا ماں کو دے اور پھر دیکھ لے تیری نیت پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ صبح اٹھے، فجر کی نماز سے قبل اپنے گاؤں کی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا کرم ہوا، فجر کی جماعت اور سنت پڑھنے کے بیچ میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے اندر اچانک خوشبو سے مسجد معطر ہو گئی۔
چاروں طرف سے خوشبو آنے لگی اور میں نے کھلی آنکھوں سے اللہ کے نور محمد مصطفیٰ کا دیدار کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کوئی من گھڑت بات نہیں، ماں کی دعاؤں سے محمد عربی کے چہرے کا جلوہ نصیب ہوتا ہے۔ اس ماں کو ناراض کرو گے تو کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اس لیے جن کی شادی ہو رہی ہے اس جوان سے میری گزارش ہے، عرض ہے کہ جب تک ماں باپ ہیں ان کو کہا پر چلا کر، بے شک بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میں وصیت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، 4 مرتبہ فرمایا اس بندے اس بیٹے کو کہ وہ اپنی ماں کی دیکھ بھال کرے، اس کی بات رکھے۔ اس لیے میرے دوستو تمہارا اور ہمارا سب کچھ اس ماں کے آنچل میں ہے، اس کی پاؤں میں ہے، اس کے قدموں میں ہے، اسے منا لو، خدا راضی ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں غریب یتیم مسکین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر غریب کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مسجد میں گیا، میں نے دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے، ہچکیاں بھر کے، 5 7 8 سال کا بچہ رو رہا ہے، دل سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ بات بڑھ جائے گی، پھر پیچھے اسٹاف جو ہے انہوں نے بچوں کو پڑھانا ہے اور آپ کو الحمدللہ ساری رات اب سونا ہے، لیکن اس لیے نہیں جاگے کہ سوئیں گے، فجر پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ فجر پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، رب کا نور برستا رہے، یہاں سے جو بچے جنم لیں وہ عاشق رسول خواجہ کے غلام بن کے جیے، یہ امید یہ تمنا ہے۔ بچے سے میں نے پوچھا بیٹا کیا مانگ رہا تھا؟ کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ کہ کیا باتیں کر رہا تھا؟ کہ اس لیے کہ میرا باپ دنیا سے چل دیا، میں مانگ رہا تھا رب سے اللہ میری ماں ہچکیاں بھر کے روتی ہے، اسے صبر دے دے، میری بہن کپڑے مانگتی ہے قیمتی لباس، اس کا انتظام کر دے۔ میں نے کہا بیٹے یہ خدا سے مانگ رہا ہے، کہاں میں یتیم ہوں؟ کہا میں نے کہا تیرا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی پڑوسی نہیں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹے غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، امیر اگر شراب کا کاروبار کرے، امیر اگر نہ حق حرام کی کمائی کما کے بڑی بڑی حویلیاں بنا لے، عالی شان بنگلے اور گاڑیاں لے لے، پھر لوگوں کو بلائے تو وہ نمازی مولوی حاجی دوڑتے جائیں گے، اور غریب اگر نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو، ایک وقت کا کھانا ملتا ایک وقت کا نہیں، تو اس کی دعوت پہ کوئی جاتا ہی نہیں۔ نبی نے کیا یہ ہمیں سکھایا ہے؟ نہیں، میرے آقا نے غریب یتیم کو سینے سے لگایا، روتے ہوئے کو ہنسایا ہے۔ نبی مکرم نے امیروں سے زیادہ یہ فرمایا طوبی للغربا، اے غریب تجھے مبارک ہو، اسلام غریبوں میں شروع ہوا، غریبوں میں لوٹے گا، اور میری امت کا غریب 40 سال امیر سے پہلے خدا کی جنت میں جائے گا۔ تڑپ یہ امید مالدار بن جائیں، یہ امید کیوں نہیں کرتے کہ ہم غریبوں کے مددگار بن جائیں؟ میں نے کہا پیارے پھر کیا ہوا؟ کہ میری ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، لیکن آج جھوٹ بولتی ہے کہ اس کے حصے کا کھانا ہم کھا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امی تو نے کھایا نہیں، تو کہتی بیٹے تم پیٹ بھر کے کھا لو، ہم نے کھا لیا۔ یہ حال ہے۔ ایسے کئی معصوم سسکتے ہوئے تمہیں دنیا میں نظر آئیں گے، لیکن کبھی کسی نے جا کے ان کے حالات اور ان کی خبر نہ لی۔ شادی کا موقع آتا ہے، نام کمانے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے لوگ اڑا دیتے ہیں، اور نکاح پڑھانے والا قاضی آتا ہے تو 500 دیں یا 1100 ارے 1100 روپیہ نکاح کے ہو گئے، تو نکاح کے 1100 روپیہ لیتے ہو، حد ہو گئی، 1100 والے نکاح پڑھاتے ہو۔ ارے کہا میاں 3 لاکھ روپے خرچ کر دیے، اور یہ جانے والے آئے سب کو لیری آگا کے چلے گئے، اور تو نے ان کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں دے دیے، اور جو تیرے گھر میں آیا اس نے کھڑے ہو کے کہا اللہ کے نبی کی حدیث سنائی، خدا کا قرآن سنایا،
ہدیہ دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں رحمتیں کیوں نہیں آتی؟ میرے عزیزو، جب تک غریبوں کے ہم سہارا نہ بنیں گے، بدوائیں جو اپنی قوم کٹم قبیلے میں ہے بے سہارا ہیں بیچاری، ان کی ہمدرد نہ بنیں گے، ان کے دل کی بات سن کے مدد کرنے والے نہ بنیں گے، تو کبھی مدد خدا کی آ نہیں سکتی، سکون مل نہیں سکتا۔ اس لیے غریبوں کا بھلا کریں، غریبوں کے یہاں جائیں، ایک یوا جو ہیں اسی کمیٹی ایک جاگروک ہو جائیں اور بیدار ہو جائیں، ایک ایسی کمیٹی بنائیں کھڑے ہو کے کہ ہماری سماج میں جتنی بھی بدوائیں ہیں ہم ہر مہینہ اپنے پسینے کی کمائی سے کچھ نکال کے اس کی بیٹیوں کے انتظام اور نکاح کے لیے ہم انتظام کریں گے۔ اس کے بچے پڑھتے نہیں ہیں، وہ اسکولوں میں جا کر کے چنے بیچتے ہیں، گاڑیوں میں جا کر کے پانی کی بوتلیں بیچتے ہیں، ان کی پڑھائی کا وقت ہوتا ہے، ان کی بیٹیاں امیروں کے گھر میں جا کر کے پوچھے لگاتی ہے، ارے ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی قرآن پڑھیں، ہم بھی نبی کا دین پڑھیں، لیکن غریبائی پڑھنے نہیں دیتی۔ ارے امیروں تمہارا مال کب آئے گا؟ ان صحابہ نے مال بھی دیا، جان بھی دی، اولاد بھی دی، سب کچھ دے کر کے کہا اے محمد ہر ظلم ہر ستم گوارا ہے، تم مسکرا کر کہہ دو کہ ابو بکر یہ ہمارا ہے۔ اب مسلمان کیسے؟ اس لیے آپ کے کٹم قبیلے میں جتنے غریب ہیں نا ان کے حال چال آپ کو لینے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہی نہیں ہے اوپر سلام کریں مولوی صاحب کے الحمدللہ ٹھیک ہے، نہیں، آپ ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں۔ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ صبح سرما لگا کے گئے، یہاں بھی لگایا، یہاں لگایا، کسی نے کہا یہ کیا لگا کے آیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، کانچ میں نہیں دیکھا۔ ایک دن دیکھ کے گیا تو کانچ کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں بولتا نا، جو ہوگا پرفیکٹ وہی بتائے گا کہ میاں صاحب کے یہاں داڑھی ہے، یہاں مونچھ ہے، لیکن عجیب حال ہے، یہاں اللہ نے داڑھی کو مرد کی نشانی بنائی لیکن مرد داڑھی کو اڑا رہے ہیں، نہ جانے کیا بننا چاہتے ہیں، نہ جانے کیا بننا چاہتے ہیں، وہ آپ جانو، آپ کا کام جانے۔ پھر مجھے یہ کہنا ہے کہ دوستو آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ میں چاہوں میری ٹوپی سلامت رہے، میں چاہوں میرا گھر اونچا رہے، میں چاہوں میری سواری اچھی رہے، میں چاہوں میرا نام روشن ہو جائے، مشہور ہو جائے، میں چاہوں میں سب کچھ ہو جاؤں، اگر تو ہے نبی کا غلام جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ تیری بیٹی کو اچھا دینا چاہتا ہے تو تیرے بھائی غریب ہے، اس کی بھی بیٹی ہے، اس کو اپنی بیٹی جان اور اس کی مدد کر۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ماسٹر فاروق صاحب کو، ان کے والد صاحب کو اور دودھولہ راجہ ہے ان کو پھر سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ آپ نے خوشی کے موقع پہ اپنے حبیب کو دعوت دے کے بلایا ہے، اللہ ہم سب کو مدینے بلائے، اللہ کے نبی ہمیں مدینے بلائیں اور ہم مل کر کے نبی پاک پہ درود پڑھتے ہوئے جائیں۔ استغفر اللہ یا ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔ شعرا پڑھ رہے ہیں۔